لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام دعوت جہانی ہے. آئیے، دروازہ کھلا ہوا ہے. کل بھی ہدایت کا در تھا، آج بھی ہدایت کا یہ در ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی آپس میں جمع ہو ہمارے ذکر سے اپنی محفل کو زینت بخشو. اور مومن کا خاصہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ جب آپس میں جمع ہوں تو اہل ذکر کا ذکر کریں. اور جب اہل ذکر کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر کسی اور کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. تو اپنی محفل کو معطر بھی کرنے کے لیے انسان، کیونکہ انسان محدود ہے، لمیٹڈ سوچتا ہے، لمیٹڈ اس کو نظر آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتا. بہت ساری چیزیں ناپنے کا دنیا کے پاس پیمانہ نہیں ہے. دنیا آپ کی بہت ساری چیزوں کو چیک کر لیتی ہے. میٹرز ہیں، شوگر لیول ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس کا میٹر ہے انسان کے پاس، چیک کر لیتا ہے. اور بھی بہت ساری بیماریاں، چیزیں، پانی، ہوا نظر نہیں آتی مگر پھر بھی آپ اس کو ناپ تول لیتے ہیں. بس وہ ایک چیز جسے انسان خود ناپ نہیں سکتا وہ اس کے نفس کی کیفیت ہے. وہ نہیں ناپ سکتا اسے، اس کا نفس کیسا ہے. کوئی دکان، کوئی لیبارٹری، کوئی مشین گزرے، انسان آ جائے، حسد 10%، کینہ 25%، بغض 20%، منافقت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ایسے پیرامیٹر بھیجے کہ جن کے ذکر سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے. نام ایسے ہے
اس لیے تو ارشاد ہوا مومن منافق کی پہچان علی ہے. کو پیرامڈ، ہاں نام لے لو پتہ چل جائے گا. یعنی نام میں اللہ نے اتنی طاقت، خود کتنی طاقت ہوگی. عزیزان محترم، کیونکہ ہم تو اسی گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیں اتنی وہ ہے نعمت فراوان ہے. جن کے پاس نہیں ہے اور جو پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. عزیزان محترم، کو ہمیں انہی تک پہنچنا ہے. یہ مجالس ہمیں اسی کی دعوت دیتی ہے. یہ کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، کسی مسلک کی. ابھی معاملہ جہانی ہے، یونیورسل ہے. ابھی آپ کی گفتگو، آپ کا کلام یونیورسل ہونا چاہیے. سب کو دعوت دو اور ایسا ہو کہ ہر کوئی سمجھے کہ ہاں یہ ہماری بات ہو رہی ہے. کیوں؟ مگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی فرقے کے لیے بھیجا؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو کسی خاص جگہ، ہاں ضرور فلانا نبی فلانی جگہ، فلانا نبی فلانی جگہ، فلانی قوم خوب، لیکن سارے نبی، امام خمینی فرماتے تھے ایک جگہ جمع کر دی جائیں آپس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، ایک ہی پیغام. اسی لیے یہ جو پیغام ہے یہ بھی جہانی ہے. یہ پیغام بہت عظیم ہے، ذبح عظیم کا پیغام ہے. یہ اس کو چھوٹا چھوٹا مت کریں، آپس میں چیزوں میں نہ سکیڑیں. بندے عقیر کو کئی جگہ جانے کی توفیق ہوتی ہے. اس سال میں سندھ انٹیریئر گیا کافی جگہوں پہ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیغام صحیح ذکر کیا جائے تو جہانی ہو جاتا ہے. عمر کوٹ گیا میں، آپ کو پتا ہے زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے وہاں. جشن تھا 27 رجب کا. میں جب پڑھ کے باہر نکلا تو میرے پیچھے جوان لڑکے، آغا صاحب آغا صاحب لگا، آغا صاحب ہم ہندو ہیں، ہندو آپ کے بیانات سنتے ہیں. مسئلہ جہانی ہے، یونیورسل ہے. یہ مجلس طہارت کے لیے ہے. اس نیت سے آیا کریں کہ طاہر ہو کر باہر جائیں، ایمان بلند ہو. مجلس ہونی ایسی چاہیے، وجود اپنی طرف متوجہ ہو. زندگی یہی ہے. نہیں پتا یہاں سے اٹھے ختم ہو جائے، پتا تھوڑی کسی کو کیا ہو جائے گا. جتنا اتصال پیدا ہوگا اتنے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور انسان ہے انسان کی زندگی اگر مرنے سے پہلے انسان رازوں کو نہ دیکھے، کیونکہ یہ راز اسی دنیا میں کھلنے ہیں، وہاں تھوڑی کھلیں گے. وہاں تو جو ہے وہی ملے گا. جتنا اکاؤنٹ یہاں سے لے کے جائیں گے اتنا ہی وہاں ہے، وہاں اضافہ نہیں ہونے والا. یہاں پر کھولیں. کیسے کھولیں؟ انسان اس زندگی کے اندر 3 حالتوں سے باہر نہیں ہے، 3 سچویشن سے باہر. یا رشد کر رہا ہے، یعنی اوپر کی طرف جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، یا راکد ہے، رکا ہوا ہے، یا انحطاط کی طرف ہے، یعنی تنزلی ہے، نیچے گر رہا ہے. 3 حالتیں، یا رشد ہے، یا رکا ہوا ہے، یا نیچے. بچہ اسکول جاتا ہے، ایک اسکول سے دوسرے اسکول جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اچھے نمبر لے لیتا ہے، یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا آیا ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، راکد. یا نہیں فارغ، نیچے گر گیا، فیل ہی ہو گیا. نیچے 3 حالتیں ہماری زندگی میں ہر روز، یہ 3 حالتیں جانے والا آپ کی توجہ بتا لیں. پتہ نہیں ہے مجھے تو اپنی زندگی کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں. میری کوشش ہے کہ کھل جائے معاملہ، میرا بھی کھلے اور آپ کا بھی کھلے. کب تک بغیر ولی کے زندہ رہے؟
روست کیسے کریں؟ کیا روست؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ کون چیک کرے گا؟ تھرمامیٹر لگائیں گے پتہ چلے گا اوپر گئے نیچے گئے. اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے اپنے آپ کو ان کے قریب کرو، ان کے ساتھ متصل ہو، اتصال پیدا کرو. جتنا قرب بڑھتا جائے گا رشد ہوتا جائے گا، اور یہ رشد نظر آئے گا. وہاں صاحب مانتے تو ہیں ہم، ماننا کافی نہیں ہے، تاثیر کتنی ہے زندگی میں، تاثیر کتنی، اطاعت کتنی ہے، نظر آئے، خود کو نظر آئے. دوسرا کیوں بتائے آپ کو؟ آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو. آئینے میں نہیں دیکھتے مگر چہرہ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، دیکھتا ہے نا انسان. سیلفی میں دیکھتا رہتا ہے فلٹر بدل بدل کے. صحیح تصویر تو کھینچتا ہی کوئی نہیں آج کل. ویورڈ، یہ وہ 3-4 آپشن انسٹاگرام کے، سنیپ چیٹ. اپنی شکل ہی نہیں انسان کو اچھی لگتی آج کل. اس کو رنگ بھی اپنا الگ چاہیے. اتنا کمپلیکس ہے معیار جو اللہ نے دیا ہے. اور یہ فلٹر چینج کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھے ہو جائیں گے؟ اندر کا فلٹر چینج کرے. اندر چینج کریں، اندر معطر کریں. مگر کیسے ہوگا؟ جب تک شجر طیبہ کے ساتھ متصل نہیں ہوگا. اتصال وہی ہے، ولی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جعفر مجتہدی بڑے عالم دین گزرے، بہت مقام ہے. نجف اشرف مولا کی خدمت میں گزارش کی، مولا اسم اعظم کچھ تو دے. کہا مسجد کوفہ جاؤ، فلانے مقام پہ 21 دن عبادت کرو. خدام کو کہو دن میں کمرہ بند کر دیا کرے، رات کو کھول دے. فلانے جگہ بیٹھ کر عمل کرو 21 دن. گوشت نہیں کھاؤ، یہ نہیں کہو. خیر گئے، عمل کیا، ریاضت کی. 21واں دن گزرا، کچھ بھی نہیں ہے. مولا سے متصل ہوئے. اتصال بہت ضروری ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اپنے آپ سے پوچھے پوری زندگی میں اپنی تنہائی اور خلوت میں کب امام سے گفتگو کی ہے؟ کب کی ہے؟ بات کی ہے؟ بات کیوں نہیں کی؟ یقین نہیں ہے؟ امام نہیں ہے؟ نہیں، میرا مسئلہ ہے میں نے اتصال پیدا ہی نہیں کیا. نہیں کیا. میں نے کیا ہوتا تو ایک بجلی کی چمک کی طرح، قلب لن ترانی کی طرح تجلی کی چمک اٹھا. جس پر ایک انہوں نے تجلی کی ہے اسے انہوں نے اٹھا کر نہ جانے کس مقام پہ لے گئے. متصل ہوئے. مولا اتنے دن عبادت کی، اسم اعظم. آواز آئی جو تمہارے زمانے کا ولی ہوتا ہے وہی اسم اعظم ہوتا ہے. یعنی جو تمہارا امام ہے وہی اسم اعظم ہے. متصل ہو. مولانا وظیفہ دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، کیا دے دیں، امام ہے. متصل ہو. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا، جب بھی ان سے کچھ کہا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، کہا ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت معصومہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے اختیار میں، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے.
نہیں سمجھ مشکل اردو، انگلش بول، کنیکشن، کنیکٹ کریں، وائی فائی ڈائریکٹ ہے، یہ ایئر ڈراپ ہے آئی فون کا، اوپن کریں ڈائریکٹ، کچھ جو جڑ گیا بس. لوگ جڑ گئے ہیں تاریخ میں، ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، انہیں پھر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف. وہ یہ دنیا دیکھ ہی نہیں رہے، وہ کچھ اور دیکھ رہے، کچھ اور دیکھ رہے. کربلا یہی تو مثال ہے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ گردنیں کٹ رہی ہے، وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے. وہ قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، کیا ہونے والا ہے. ہمیں دعوت دی گئی ہے، وادی امام میں آؤ، رشد کرو. عظمت پروردگار سورہ اعراف غالباً آیت نمبر 176، ایک ہی آیت میں تینوں فیکٹر کا ذکر کر رہا ہے. داستان سنتے رہتے ہیں آپ، بنی اسرائیل، بلم، باورا، حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی لگتا ہے، عابد ہے، مستجاب الدعویٰ ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری، اس مقام پر ہے. قرآن اس کے قصے کو بیان کرتا ہے، اسی ایک آیت میں تینوں فیکٹر ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تھے اس کو اوپر لے جائے، رفعت دے، یعنی رشد دے، مگر اس نے کیا کیا؟ یہ راکد ہو گیا، یہ زمین کی طرف آ گیا. نہ صرف زمین بلکہ اپنے ہوائے نفس کے ذریعے سے گر کے آگے. آپ کے سامنے داستان، نفس. دنیا کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، صرف ولی کے پاس ہے، یا پھر وہ جو ولی کے ساتھ متصل ہے، جو اتصال کرتے ہیں. اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ امام سے مولا کائنات نے کہا، بیٹا حسن، جوان کا دل نرم زمین کی طرح ہے، جو بیج وہ وہی نکلتا ہے. جوانی ہے آپ کی، آپ کے دل نرم ہے. انسان کی عمر 40 سے اوپر جائے، مستعمر جو گفتگو ہے، جو لوگ کہتے ہیں 40 کے بعد عادت چھوڑنا بڑا سخت ہو جاتا ہے. ناممکن نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، لیکن سخت ہو جاتا ہے. 40 کا ہنسا اس لیے امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ جوان ہیں، ابھی جس نے جوانی میں اپنے آپ کو چینج کر لیا، وہ رشد کی طرف. ڈیلی دیکھیں کہ آپ اور میں کس طرف بڑھ رہے ہیں. امام رشد دیتا ہے، نہ صرف شخص، پوری امت کو. امام حسین کربلا انسانیت کو رشد دینے کے لیے آئے، تاکہ قیامت تک یہ انسان کسی کا غلام نہ بنے، یہ آزاد رہے، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہے. غلام کیوں بن رہا ہے؟ مگر آج آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہم اس حقیقی معنوں میں اپنے امام کو نہیں سمجھ پاتے، تبھی آپ دیکھیں معاشرہ، قوم تنزلی. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اچھا، ہم کمپیریزن جو کرتے ہیں وہ مادی ہے، مادی کمپیریزن ٹھیک ہے، آپ ترقی کریں، یہ کریں. اصل ترقی باطن کی ہے. یہ چلتے پھرتے جو آپ کو نظر آتے ہیں خوب انسان تھوڑی ہیں. دیکھیں 3 سرمائے ہیں انسان کے پاس. آپ دولت، 3 سرمائے اللہ نے دیے ہیں. پہلا انسان کو کیا دیا ہے؟ صحت دی ہے، جسم دیا ہے، حافظہ دیا ہے، قد دیا. وہ مضبوط ہو سکتا ہے، ضعیف ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ سرمایہ ہے اس کے پاس. اس کا تعلق کس سے ہے؟ نیچر سے. ساری چیزیں نیچرل ہیں. دوسرا
اس کو غریزہ دیا، یہ بھی سرمایہ ہے اس کا، شہوت ہے، غضب ہے، وہ بھی سرمایہ. یہ جانور کے پاس بھی ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، شہوت اس کو بھی ہوتی ہے. اونٹ آپ سے زیادہ بعض معاملوں میں طاقتور ہے، بعض چیزوں میں. شیر بہت سے معاملوں میں آپ سمجھتے ہیں آپ سے زیادہ ہے. کیوں؟ غریزہ ہے، کھانا پینا اور اپنے غرائز کو، اپنے غریزوں کو استعمال کرنا جانور کے اندر بھی ہے. مگر تیسرا سرمایہ صرف انسان کے پاس ہے، عقل. اب آپ کے پاس جسم بھی ہو ماشاءاللہ، آپ کے غرائز بھی ہوں، کھانے بھی اچھے کھانے ہیں، سارے کام بھی اچھے کرنے ہیں، اور عقل کی چھٹی ہو. میکسیمم دنیا یہی ہے. آپ کے سامنے دنیا کس چیز کو کامیابی ترقی کی ہے؟ جسم اچھا، لباس اچھا، رنگ اچھا، یہ اچھا، وہ اچھا، کھانا اچھا، پینا اچھا، رہنا اچھا، رہائش اچھی. باقی کام جانور سے بھی بدتر. حریت نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. محرم نامحرم کا فرق نہیں ہے اسے پتا، حلال حرام کا اسے فرق نہیں، جھوٹ اور سچ کا فرق، ظلم کا فرق نہیں پتا. کیا ہے وہ؟ عقل حاکم ہو جائے بدن کے اوپر تو وہ اسے کمال کی طرف لے جاتی ہے، کمال کی طرف، بالکل اس سواری کی طرح جو اپنے سوار کو منزل پہ پہنچاتی ہے. عقل. آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ میں کھاؤں نہیں، میں پیوں نہیں، میں پہنوں نہیں، میں اوڑوں نہیں، لیکن عقل حاکم ہونی چاہیے. کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کون بتائے گا؟ کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، حتیٰ کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا. یعنی ایک انٹرنل سافٹ ویئر ہے جو ہمیں دوسری مخلوقات سے کیا کر رہا ہے؟ الگ کر رہا ہے، ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ چائنا کا فون چائنا کا ہی ہے، آپ لے کے گھومتے رہو، آگے پیچھے 6 کیمرے لگے ہوں، 5 کہاں کا ہے؟ چائنا کا ہے. کوئی فائدہ نہیں، 2 نمبر کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے. کیوں؟ سافٹ ویئر ہی اچھا نہیں اندر. سافٹ ویئر اللہ نے اس سافٹ ویئر کی حفاظت کے لیے اپنے ولیوں کو بھیجا. خود نے جو بلاغا خطبہ ہے، اللہ نے نبی کو عقلوں کو رشد دینے کے لیے بھیجا ہے. امام نے جو بصرہ والوں کو خط لکھا دعوت کے لیے، اس میں یہی کہا کہ ہم جو تمہیں دعوت دے رہے، ہدایت کی، تمہیں رشد کے لیے دے رہے ہیں. آؤ رشد دینا چاہو اپنے آپ کو، رشید ہو. فرعون کو جب پتا چلا کہ اللہ اوپر ہے، یعنی اللہ آسمان پر ہے، تو اس نے بولا اپنے وزیر کو کہ بڑی بناؤ کوئی عمارت، میں دیکھوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. فرعون تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا. بنائی وہ تھک گئے. انہوں نے بولا ایسے اوپر نہیں، جنہوں نے بنائیں گی وہ نیچے کیسے آئیں گے؟ پہلے زمانے لفٹ تھوڑی تھی، کوئی ہائبرڈ کیپسول ہے، بٹن دباؤ اوپر چلا جائے. خیر بہرحال نہیں آیا، نہ وہ رب نظر آیا، نہ موسیٰ کنٹرول میں آ رہے ہیں. تو انہوں نے سازش کی. موسیٰ فرعون کا رشتہ دار تھا، جس کو قرآن جو ہے وہ مومن کے نام سے پہچانتا ہے. سورہ مومن، سورہ غافر اسی کے نام پر. اسے جب پتا چلا کہ یہ موسیٰ کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ شروع سے توحید پرست تھا، مگر اب اس نے تقیہ، جہاں جان اسلام پر آ جائے وہاں پر پھر تقیہ نہیں ہے، وہاں پھر تقیہ نہیں کرے. بیک فٹ پہ ہم کب تک کھیلیں گے؟ مجھے آپ بتائیں.
بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں نا ہم لوگ. نہیں مولانا صاحب حالات یوں ہیں, حالات ایسے ہیں, یوں ہیں, ملک کی سچویشن یہ ہے, فلانا یہ بیک فٹ ہے. ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے بیک فٹ پہ کھیلنے کا. اب باہر نکلے. کیوں کہ زمانہ نزدیک آ گیا ہے. کب تک پیچھے ہٹتے رہیں گے؟ دشمن تو اور دباتا رہے گا آپ کو. باہر نکلے, ویسے ٹائم ختم ہے, شارٹ ٹائم رہ گیا. اس نے کھڑا کیا, اس نے اعلان شروع کیا. سن لو کیا کر رہے ہو تم, میں تمہیں تقوی کی طرف, تمہیں اس کی طرف ہدایت دیتا ہوں. جب انہیں پتا چلا کہ خوب اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, اس کو حملہ کیا ہے انہوں نے, اس نے بھی یہی کہا, قرآن میں آیات ہے, میں تمہیں ہدایت راستے کی, رشد کی طرف دے رہا ہوں, آؤ. اس کو مار کے شہید کرتا. امام کربلا قیامت تک کے انسانیت کے لیے کہ یہ رشد پہ جائے, یہ راکد نہ ہو, یہ نیچے نہ گرے, کربلا ہے. یہ مجلسیں, یہ عزاداری, یہ رشد کے لیے ہے. آپ خود چیک کریں, میں یہاں سے جانے کے بعد اوپر جا رہا ہوں, نیچے آ رہا ہوں, رکا ہوا ہوں, یا پھر آپ میں کوئی مشکل ہے یا میرے میں, کہ میں نہیں کچھ ایسا کر پا رہا کہ آپ اوپر جائیں, آگے جائیں. ان میں کوئی مشکل نہیں ہے جن کے نام پہ جمع ہوتے ہیں. مشکل میری آپ کی ہے, اور جس کو وہ دینا چاہیں وہ اس کو ویسے ہی دے دیتے. نیت کر لیں آنے کی, بس چھوٹی سی فرش عذابی بچھا دیں. بڑے عالم دین تھے, خواب میں انہوں نے دیکھا حساب کتاب ہے, کتابیں لکھی, درس دیے, مجلس ہے, بہت بڑے سخنران تھے. جواب آیا فلانی ایک مجلس قبول ہے. میں نے زندگی میں اتنی مجلسیں پڑھی, کہانی وہ فلانے دن جو فلانی جگہ مجلس پڑھی تھی, وہ کیا وہ یاد اٹھے, آنکھ کھلی, کیا روزے عاشور ہے, گزر رہے ہیں, بڑی شخصیت ہے, بوڑھی سی عورت. کہا شیخ میرے گھر میں مجلس ہے, آ کے پڑھ دوں. عالم دین نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں اتنا مصروف آدمی ہوں, ان کو پتہ نہیں ہے. کہا کہ آپ نہیں جانتی میں کون ہوں؟ کہا نہیں شیخ میں جانتی ہوں تم کون ہو, میرے گھر میں مجلس ہے, مطلب پڑھو آگے. اب انہوں نے بولا بوڑھی, اب اس کو میں کیا سمجھاؤں. چلے گئے, دیکھا چند بزرگ خواتین بس, اور وہاں انہوں نے مصیبت پڑھ دی, روزہ پڑھ دیا, مصائب پڑھ دی. نہیں پتا وہ کس کو قبول کر لے, نہیں پتا. وزیر محترم, بہرحال میں آپ کو زحمت دوں گا. وقت مجھے کہا گیا کہ جلدی مجلس ختم ہونی چاہیے. میں نے بھی ریکویسٹ کی جلدی بٹھائیں گے, جلدی ختم ہو جائے گی. بہرحال مجلس خدا قبول کرے, چاہے تھوڑی ہو چاہے لمبی ہو. اتصال, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. زیادہ بات ولی الزمان کے ساتھ اپنے 24 گھنٹے میں چیک کریں امام کے ساتھ کمیونیکیشن کیسی ہے. کربلا کمیونیکیشن کی دعوت ہے, آؤ امام کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ. جو کنیکٹ ہو جائے گا اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے کنیکشن کو صحیح کریں, بس دیکھیں کہاں گڑبڑ ہے. ہر انسان خود جانتا ہے, اپنے آپ کو میں خود دھوکے میں رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں میری گڑبڑ کہاں ہے, کہاں میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں, کہاں میری زبان غلط بولتی ہے, کہاں میری نگاہ مار کھاتی ہے. مجھے سب پتا ہے. جان بوجھ کے میں اپنے آپ سے چھپا رہا ہوں, اپنے آپ کو چھپانا چاہوں. قیامت والے دن سورہ یقیناً
صافات کی اگر خدا غلطی نہ ہو آیت نمبر 50 سے 61 تک 11 آیات ہیں، ان کا ذکر ہے جو جنت میں پہنچ جائیں گے. جنت میں پہنچیں گے، بیٹھیں گے، سارے مراحل سے گزرتے ہوئے، برزخ سے گزر گئے، ادھر سے گزر گئے، میزان، صراط، یہ وہ، اب جنت. جیسے آپ سفر میں جاتے ہیں، ادھر سے گزرے، ادھر سے گزرے، امیگریشن، پھر بس پہ بیٹھے، ٹیکسی پہ بیٹھے، گزرتے گزرتے آپ ہوٹل پہنچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، کمرہ لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. یہ بھی ہر مراحل سے گزرے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ جنت میں جا کے بیٹھے ہیں. یہ جنت میں جا کے بیٹھے. اب جیسے جنت میں بیٹھے ہیں تو اب فرصت ہے، اب وقت ہے. اب ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا انہوں نے. دیکھا تو انہیں یاد آیا ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے، کہا وہ ایک میرا دوست ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر، دوست تھا میرا. دوسرے کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو فلانی جگہ دیکھا تھا. کہا کہاں؟ کہا صراط. کہا پھر؟ کہا وہ جہنم چلا گیا. تو دوست تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہشت اور جہنم والے آپس میں باتیں کر پائیں گے. اور جنت والوں کو اللہ دے گا کہ جا کر دیکھو. دوست تھا، وہ کہتے رفیق ہے، وہ جا کر دیکھا تو جہنم میں. اور اسے جب اس حالت میں دیکھا، کہا کہ تم مجھے انحطاط کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، تم مجھے تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے نعمت کا شکر کیا. کون سی نعمت؟ یہی جو عقل ہے نا. اور صاحب دوست نے خراب کر دیا، دوستوں کی محفل کی وجہ سے خراب ہو گیا. خاندان والے کیا کہیں گے، محرم نامحرم کی گیدرنگ ہونی چاہیے، اور ہم سب کیا فیل کریں گے. یہ سب آپ کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ عقل استعمال کریں. تھوڑی دیر کا سودا، تھوڑی دیر کی محفل، تھوڑی دیر کی لذت، جہنم آ رہا ہے. عالم دین ماہ محرم کی راتیں، شب عاشورہ ہے، اندھیرے میں جا رہے، دیکھا ایک شخص. شیخ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھا اس کے منہ سے بو آئی، کا نشے میں. کیا بولا؟ مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں، مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں. کیا کروں؟ کہا شیخ ہمارے لیے بھی کبھی مجلس پڑھ دیا کرو. تب کہا تم آؤ مسجد حسینیہ امام بارگاہ میں، آؤ مجلس ہوتی ہے، آ جائے کرو. کہا نہیں، ہم آ نہیں سکتے، ہمارے لیے. اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ میں نکلوں، لیکن وہ کہا نہیں، ہمارے لیے یہی مجلس پڑھو. اب انہوں نے بولا کہ میں کیا کہوں. کہا دیکھو مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ممبر ہو تو میں پڑھ دیتا. وہ جھک گیا، کہا شیخ ممبر تیار ہے، بیٹھو. انہوں نے اب کیا کریں، بیٹھے، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی. جیسے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دیکھا کانپنا شروع ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے یہ کامتا گرتا ہٹ گئے، دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کر رہا ہے. کہا شیخ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں، میں چلا جاؤں. کہیں نہیں، رات کا وقت ہے، کوئی تمہیں تنگ کرے گا. گھر تک آیا، میں جانا. کہا شیخ ایک سوال ہے. کہا خدا ممبر حسین کو جہنم میں جلائے گا؟ میں نے کہا نہیں، تم بے فکر رہو، تمہیں نہیں جلایا جائے گا، تم معاف کر دو، آزادار ہو. حسین ولی طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پاک. گریہ آسان نہیں ہے. کتنا آپ کسی پہ رو گے، کتنا آپ کسی پہ رو سکتے ہیں.
سوائے حسین کے. اور یہ بھی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بچپن سے رو رہے ہیں. آپ چھوٹے تھے, میں چھوٹا تھا, میں بچپن سے رو رہا ہوں. بڑا ہو جاتا ہے انسان, کہتا ہے کتنا روں گا. ہر سال, ہر مجلس, ہر ہفتے بھی ہو تو بھی روتا ہوں. میں رو رہا ہوں. نہیں, سیدہ کی دعا. ایک ایسا قوم پیدا ہوگی جو حسین پر گریہ کرے گی. عزیزان محترم, بس ایام قریب ہیں, بہت تیزی سے دن گزر رہے ہیں. چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین. مصائب سنتے رہ رہے ہیں. اب مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے. متصل ہوں, وہاں پہ بھی میں ذہن میں میرے آیا, اور میں نے کوئی یہاں پہ بھی ہم توسل کریں, متصل ہوں, اپنے آپ کو جوڑیں مسلم کے 2 بچوں کے ساتھ. غربت اور دیار میں یہ 2 بچے کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں, زندان کے شخص کو بلایا, کہا انہیں زندان میں ڈال دو اور ان کو صحیح کھانا نہ دینا, ان کو ٹھنڈا پانی نہ دینا. کتنے آرام سے آپ کو پانی مل رہا ہے, نہیں پتا علی کی اولاد کتنی پیاسی رہی ہے. زندان میں رہے, جو کی روٹیاں, عجیب سا پانی. سال, کہتے ہیں سال زندان میں رہے. ایک دن ایک بھائی چھوٹے نے بڑے بھائی کو کہا, بھیا کب تک یہاں رہیں گے؟ یہ شخص جو روٹی لے کے آتا ہے اس کو بتاؤ ہم کون ہیں. بوڑھا شخص آتا تھا, لے کر روٹی آیا, کہا اے بوڑھے شخص, محمد کو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ واہ, نبی ہیں ہمارے. اچھا. کہا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ ہاں, رسول کے داماد ہیں, رسول کے چچا کے بیٹے ہیں. کہا جعفر کو جانتے ہو؟ نام سنا. ہاں ہاں, اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں. کہا اے بوڑھے شخص, ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. جیسے اسے پتا چلا, بہت شرمندہ ہوا اپنے اس کام پر کہ کب سے یہ کیا کر رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں. شب کی تاریکی میں کہا کہ میں زندان کھول رہا ہوں, چلے جاؤ چلے جاؤ. رات کو بھاگنا جتنا ہو سکے, دن میں چھپ جانا. بچے تھے محمد اور ابراہیم, خدا آپ کو مسیب میں ان کی زیارت میں لے کے جائے. رات کو جتنا جا سکتے تھے جائے, پہنچے, دیکھا ایک بوڑھی عورت گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. وہ کہا کون ہو؟ کہا ایسا ایسا ہے. کہا میرا داماد بہت شکی شخص ہے, کہا ہمیں آج رات گزارنے دے. بس گھر میں مہمان کیا, اچھا کھانا دیا, سب دیا, بچے سو گئے. وہ شخص رات کو آیا, کہا کہاں تھے؟ کہا مسلم کے 2 بچے زندان سے بھاگ گئے, امیر نے ان کے گردن کی قیمت 1000 درہم رکھی ہے, میں نے بہت ڈھونڈا ان کو مگر نہیں ملے. بوڑھی عورت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کی اولاد ہے, چھوڑو. کہا کیوں, آپ کیوں ان کی طرف لے رہی ہیں؟ بس نہ جانے عزیزان محترم, رات کا وقت تھا, یہ بھی سو گیا. بچوں نے خواب میں کیا دیکھا, بچوں کی آواز آئی,
جیسے ہی آواز آئی اس کے کان میں بھی آواز آئی. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ دو معصوم بچے. کہا کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر جان کی امان دو تو بتاتے ہیں. ہاں. کہا رسول کا واسطہ. کہا کہا مسلم کے بچے ہیں. میں تو پورے شہر ڈھونڈ رہا تھا، تم تو یہی ہو. دونوں کو رسیوں سے باندھا. رات اسارت میں گزری. ہاں عزاداران محترم، ہم نے کیا دیا دین خدا کو؟ یہاں تو سیدہ کی اولاد ہے، نہ جانے کہاں کہاں اسیر ہوتی رہی، کہاں کہاں خون ٹپکتا رہا. صبح ہوئی، اس نے اپنے غلام کو بولا کہ جاؤ ساتھ چلو فرات کنارے. ان کی گردن کو تلوار لیے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. کہا غلام حضرت بلال حبشی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. ہم اگر رسول کے صحابی نہیں تھے تو کہا تمہیں کہا اسی رسول کا واسطہ، ہم اس کی اولاد میں سے ہیں. غلام نے جب یہ سنا تلوار پھینکی اور پانی میں کود گیا. پیچھے مالک بلاتا رہا کیا کر رہے ہو؟ تم میری بات سنو. کہا میں تمہاری سنوں یا خدا کا خوف کھاؤں؟ مجھ سے یہ ظلم نہیں ہوتا. اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کرو، وہ بھی بھاگ گیا. اس نے بولا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس نے خود تلوار اٹھائی. معصوم بچوں، کوئی نہیں ہے ان بچوں کے آس پاس. بابا تو پہلے ہی شہید ہو گئے. بڑی قربانی حضرت مسلم عزاداران محترم. ایسے نہیں امام نے نائب بنا کے بھیجا تھا. جب تلوار اٹھائی تو بچوں نے کیا کہا؟ کہا تو ہمیں بازار لے جا، غلاموں کے بیچ دے ہمیں، تلوار نہ اٹھا. کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. کہا اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ خود ہمارا حکم کرے. کہا نہیں میں خود امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کہا تجھے رسول کا واسطہ. کہا تمہارا رسول سے کیا تعلق ہے؟ بس. کہا اچھا ہمیں نماز پڑھنے دو. کہا پڑھ لو نماز. نماز پڑھی. عزاداران محترم سخت ہے، دو لفظ ہم سن کے نکل جاتے ہیں، آسان نہیں ہے. وہ ماں جانتی ہے جن کے بچوں کی گردنیں اتری ہیں. بڑے بھائی کی گردن تن سے جدا کی، نہ جانے چھوٹا دیکھ کیسے رہا تھا. چھوٹے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کیا. اس نے سروں کو اٹھایا، بدن کو پانی میں بہا دیا. جیسے ہی لے کر ابن زیاد کے دربار آیا، ارے وہ خود لعین شخص تھا. جب اس نے سروں کو دیکھا کھڑا ہو گیا. کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا امیر تو نے خود ہی کہا تھا. ارے ان بچوں نے تجھے کچھ کہا نہیں؟ کہا ہاں کہا تھا. کیا کہا ہمیں غلاموں میں بیچ دے. کہا تو نے کہا میں نے منع کر دیا. کہا پھر کیا کہا؟ کہا تو ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ خود حکم کرے. کہا میں نے منع کر دیا. کہا پھر کیا کہا؟ کہا اس نے رسول کا واسطہ دیا بچوں نے. میں نے کہا تمہارا کیا رسول سے؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا انہوں نے نماز کی مہلت مانگی. کہا انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے. کہا یا حکم الحاکمین، اے حکم کرنے والے ہمارے اور اس کے درمیان میں حکم کر. کہا یہ کہا کون ہے اس کی سر گردن اتارے اسی جگہ لے جاؤ. اس کو لے گئے، گردن اتاری، پانی میں پھینکا. پانی نے بدن قبول نہیں کیا. آگ لگائی مگر ان ننھے سروں کو پانی میں بہایا. ارے بدن پانی سے باہر آئے، متصل ہوئے. بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا اور بہ گیا. ارے
سیدہ، ارے یہ بھی بچے علی کی بیٹی کے ہیں، یہ بھی اولو محمد کی طرح، ارے بی بی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ پروردگار تجھے ان دو معصوم بچوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پروردگار ہماری عاقبت بخیر عطا فرما، ہماری اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔